السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن ود فیضان خان کی اس محفل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ افسانہ سلیقے سے لکھا جائے تو شاعری جیسا مزہ دیتا ہے اور ایک ایک جملہ دل میں اترتا محسوس ہوتا ہے۔ مزید جاننے سمجھنے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، ذوق و شوق میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے، پھر اسی کیفیت کے ساتھ افسانہ تمام ہو جاتا ہے۔ تلاش کیجئے محترمہ فرزانہ اعجاز کے افسانوں میں ایسی ہی خوبیاں اور صفات۔ کا عنوان ہے کون سا قبرستان۔ وہ کوئی کیسٹ سن رہی تھی۔ ملا جی حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ حضرت نے کسی فرشتے سے پوچھا کہ کیا میرا وقت آخر آگے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ چوتھے آسمان پر ایک فرشتہ ہے جو مرنے والوں کا حساب کتاب رکھتا ہے، وہ بتا سکتا ہے۔ فرشتے نے حضرت کو چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ وہاں موجود فرشتے نے حضرت کا نام سنا تو مسکرا دیا اور کہا تم تو زمین پر رہتے ہو، آج سمجھ میں آیا کہ تمہاری موت چوتھے آسمان پر کیوں لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو بناتے وقت اس کے خمیر میں اس جگہ کی مٹی شامل کر دی جاتی ہے جہاں اس کو مرنا ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ کسی کو کیا معلوم کہ کون کہاں مرے گا۔ وہ خود ایک چھوٹے سے شہر کے پرانے علاقے کی رہنے والی تھی۔ آتے جاتے جاننے والوں بے جاننے والوں ہندو مسلم سب کے جنازے دیکھتی تھی اور ایک لمحہ رک کر مرنے والی کے روح کے سکون کے لیے دعا کرتی تھی۔ اسے یہی بتایا گیا تھا۔ زندگی کی لمبی لمبی دوڑ بھاگ آپا دھاپی میں وہ نہ جانے کہاں کہاں گھومتی رہی اور آگے بھی کہاں کہاں جائے اسے کیا خبر۔ آج ریڈیو اخبارات ٹی وی اس جان کا ہوائی حادثے سے بھرے پڑے ہیں جن میں نامعلوم کہاں کے مسافر بڑے چھوٹے علاقوں کے رہنے والے جل کر خاکستر ہو گئے۔ کوئی اپنی دادی کے جنازے میں شریک ہونے، میں اپنی 16 رشتہ داروں کے جا رہا تھا۔ اس گھر کا دردناک اندوہناک منظر جس کے اتنے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ کوئی ننھا منا جو کسی غیر ملک میں پیدا ہوا تھا، چند دن کا بچہ، نیا پاسپورٹ بنوا کر اماں کی چھاتی سے لگا پہلی بار اپنے ملک جا رہا تھا، جہاں اس اندیکھے فرد کی استقبال کی تیاریاں تھیں۔ نانا نانی دادا دادی تمام رشتہ دار بڑی سی ویگن میں بھر کر بنگلور کے خوبصورت شہر آئے تھے۔ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے شہر گھومنے کا بھی پروگرام تھا۔ وہ دور دراز گاؤں سے شہر آنا بجائے خود ایک حسین تجربہ تھا۔ یہ لوگ رات ہی سے صبح منہ اندھیرے آنے والی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ لوگ تھکن سے اونگ رہے تھے اور کچھ سو کر جاگ چکے تھے۔ ایک بھائی جو اپنی بہن کی شادی میں آ رہا تھا، وہ بہن جس کی شادی کا اسے بڑا ارمان تھا اور اسی بہن کی شادی کا خرچ جمع کرنے کے لیے وہ دبئی گیا تھا۔ اپنے ذہن میں دلہن بنی بہن کا روپ سجائے، اپنی تمام تر کمائی کا ڈرافٹ بنوائے، جہیز کے سامان سے لدا پھندا سوٹ کیس لیے آ رہا تھا۔ جہاز کی سیٹ سے سر ٹکائے بے خبر سو رہا تھا۔ آج جیسی نیند تو وہ تب سے نہیں سویا تھا جب سے ابا ختم ہوئے تھے اور بہن شادی کے قابل ہوئی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہی نیند اس کی ابدی نیند ہو جائے گی اور وہ ایسا فنا ہوگا کہ اس کے جسم کے نام و نشان تک نہ ملے گا۔ ان تمام مسافروں کو کیا خبر تھی کہ آج کیا سے کیا ہو جائے گا۔ جہاز 2 حصوں میں بٹ جائے گا اور ان تمام مسافروں کے جسم سچ مچ راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ آج ہی اس کو خبر ملی کہ اس کے بچپن کی سہیلی بھی چل بسی۔ وہ سوچنے لگی کہ چلو خوش قسمت تھی کہ اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے عزیزوں کے سامنے ختم ہو گئی اور کسی جانے پہچانے قبرستان میں ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ وہی قبرستان جس کو اس نے کئی بار آتے جاتے دیکھا ہوگا، 2 لمحہ رک کر فاتحہ بھی پڑھا ہوگا اور کبھی یہ بھی نہ سوچا ہوگا کہ کہیں کبھی ادھر ادھر وہ بھی منو مٹی کے نیچے بس جائے گی۔ اس کا دھیان نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا تھا۔ بچپن سے لمبے عرصے تک وہ ایک مخصوص علاقے میں رہی تھی۔
اسی علاقے کے لوگوں کو جانتی تھی جو کبھی کبھی سر پر رومال باندھے یا ٹوپی پہنے کسی نہ کسی جنازے کے پیچھے چلتے نظر آتے تھے۔ وہی مخصوص چہرے، وہی مخصوص دکاندار، وہی رشتہ دار، وہی جاننے والے، جیسے ان کو معلوم ہو کہ ایک نہ ایک روز انہیں کسی نہ کسی جنازے کے ساتھ جانا ہی ہے، کندھا بدلتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے یا رام رام کہتے ہوئے۔ لیکن اب وہ تو خانہ بدوشوں والی زندگی گزار رہی تھی، کبھی دنیا کے اس سرے پر، کبھی صحرائے اعظم میں، کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں والے ملکوں میں، کبھی اپنے ملک میں، کبھی اغیار کے ملکوں میں، کبھی زمین پر، کبھی فضاؤں میں، کبھی پاؤں پاؤں چلتے ہوئے، کبھی عظیم الجثہ جہازوں کے بند کمروں میں۔ اب وہ عمر کی اس منزل میں آ گئی تھی جہاں اندھیرے، اجالے، سناٹے یا شور شرابے میں ہر جگہ موت کا دھندلا دھندلا سا منظر نظر کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ جب وہ اپنے ملک میں تھی تو سوچا کرتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کر جائے گی کہ اس کو اس کی امی کے پہلو میں دفن کرنا اور قبر کے پاس گل مہر کا درخت ضرور لگا دینا، تاکہ اس کی یہ دونوں ناتمام خواہشات ایک ساتھ پوری ہو جائے، امی کے ساتھ سونے کی بھی، گل مہر کے سائے میں رہنے کی بھی۔ اس کا عجیب مزاج تھا، وہ جس شہر میں رہی وہاں کے کسی نہ کسی قریبی قبرستان کا تصور اس کے حواس پر ضرور چھایا رہتا تھا، کبھی اپنے شہر کا گورے غریباں، کبھی اپنا خاندانی قبرستان، کبھی اس شہر کا قبرستان جہاں کی وہ بہو تھی اور کچھ عرصہ رہی بھی تھی، اپنے ملک کی راجدھانی کا قبرستان یا غیر ممالک کے قبرستان۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ جب اسے دل کا دورہ پڑا تھا تو اس کو یہ خیال آ رہا تھا کہ افسوس اس کی آخری تمنا بھی ادھوری رہ جائے گی، امی کے پاس گل مہر کے سائے میں لیٹنے والی۔ وہ کسی کو اپنی ذات کے لیے اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے صندوق میں بند کر کے اس کے جسد خاکی کو اس کے شہر لایا جائے، اور اب کس کو دکھانے کے لیے؟ ماں باپ تو پہلے ہی ختم ہو گئے، اب وہاں کون بچا ہے جو اس کے آخری دیدار کا منتظر ہو؟ پھر اس نے سوچا کہ نہیں، یہ ملک جہاں وہ رہ رہی ہے غیر ملک ضرور ہے، مگر اس نے زندگی کے بہترین سال یہیں گزارے ہیں، اس کے تمام ملنے جلنے والے اب یہی ہیں، اس کے دکھ درد کے ساتھی، عزت سے اس کا نام لینے والے۔ کافی لمبا ساتھ رہا ہے ان سب کا، انہی سب کو شاید اس کے بچھڑ جانے کا غم بھی ہو۔ اس نے اپنے شوہر کی پریشان شکل دیکھی، ننھی سی بچی کو دیکھا جو ابھی زندگی اور موت کے فلسفے سے بھی ناواقف تھی۔ اس نے سوچا بھائی بھی یہی ہیں، بیٹے بھی آ ہی جائیں گے، اور اسے چاہیے بھی کیا، یہی سب محرم مل کر اسے قبر میں بھی اتار دیں گے۔ یہاں کے قبرستان بہت صاف ستھرے ہیں، ایک ہی لائن میں بنی قبریں، صاف ستھری قبریں جن کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا ہے۔ ہر جمعے کو لوگ پابندی سے فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، آنے والا ہر ایک کا فاتحہ پڑھتا ہی ہوگا۔ زندگی جیسے ہی آنکھ بند کرتی ہے، قبرستان میں ایک نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے، اور بس لمحوں میں زندگی سچ مچ موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ ابھی چند روز پہلے جب وہ ٹھنڈ سے سکڑتی ہوئی اپنے بیٹے کی گاڑی میں بیٹھی ایئرپورٹ سے اس کے گھر جا رہی تھی، وہ ابھی یہاں آئی تھی۔ تمام شہر برف کی سفید سفید چادروں سے ڈھکا ہوا تھا، کڑکڑاتی سردی پڑ رہی تھی، راستہ لمبا بھی تھا اور اس وقت سنسان بھی۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں آنے والے قبرستان میں ٹنڈ منڈ درخت کھڑے سردی سے سکڑ رہے تھے، ان کے پتے جھڑ چکے تھے، محض ڈنٹل باقی تھے۔ تمام کی تمام قبریں نہ جانے برف کے اندر کہاں گم ہو گئی تھیں، ایک بھی فرد نہیں تھا جو کسی نہ کسی اپنے پیارے کی قبر پر پھول رکھنے کی ہمت کر سکا ہو۔ ایسے عالم میں تو گھر سے نکلنے کا سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ حالانکہ موت کا کیا ٹھکانہ، وہ کب ٹھنڈا گرم دیکھتی ہے، کب دیکھتی ہے کہ یہ ننھا بچہ ہے جس نے ابھی آنکھیں کھولی ہیں، کب دیکھتی ہے کہ یہ بوڑھی عورت تنہا گھر کی تنہائی میں، گھر کے سناٹے میں بیٹھی اپنی بیٹی یا بیٹے کا انتظار کر رہی ہے جو ابھی آفس سے واپس آئے گا، دروازے کے کھلنے کی چرچراہٹ کی آواز آئے گی اور پھر اسے بستر ہی پر کھانا کھلایا جائے گا۔ موت کہاں سمجھتی ہے ان بے نور آنکھوں کے نور کو جو اپنوں کے آنے جانے کا حساب رکھتی ہیں، وہ آنکھیں جو چاہتی ہیں کہ ابھی کچھ اور اپنے پیاروں کو دیکھ لیں۔ موت کب مانتی ہے کہ آخری وقت کسی کا ہاتھ اس کے کسی پیارے کے ہاتھ میں ہو؟ اسے یاد آ رہا تھا کہ اسی ٹھنڈے ٹھنڈے ملک میں اس کی کسی عزیزہ کا انتقال ہو گیا تھا،
कई साल बाद उसको पता चला कि वो उन साहिबा के बेटे के पास ताज़ियत में गई। बेटे बेटी जो कहा जाता है कि इस मुल्क में किसी के नहीं होते, बस हाथ पांव निकलते ही वो भी निकल पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने। फिर कहाँ के माँ बाप, कहाँ की उनकी तमन्नाएं, कहाँ की ख्वाहिशें इस मुल्क में। हाँ, मगर इसी मुल्क में एक बेटा ऐसा भी है जो रोज़ वक्त निकाल कर माँ की कब्र पर बागीचे से 2 फूल भी लेकर जाता है और माँ की कब्र पर रखता है, महज इसलिए ये छोटा शहर नहीं छोड़ता कि उसकी माँ की कब्र पर फिर कौन आएगा। अभी तो वो ज़ईफ़ कमज़ोर से अब्बा को साथ लेकर आ जाता है। अभी चंद दिन पहले की बात है, उसका दिल बैठने लगा था जब वो इस अजीमुशान बंगले की गुलजार कोर्टयार्ड में पहुंची थी, जिसको बनाने वाले ने बड़े शौक़ से बनाया था। इसी मुल्क की शहरियत लेकर, ये सोचकर कि वो आराम से यहीं रहेगा बीवी बच्चों के साथ। मगर चंद माह बाद अपने पुराने मुल्क के अपने एक अजनबी शहर में गुजर गया और कांधों कांधों सफ़र करता अपने उसी मुल्क के उसी शहर पहुंच गया जहाँ की शहरियत वो छोड़ आया था, और वहीं अपने ख़ानदानी कब्रिस्तान में सो गया। बीवी, बच्चे, खूबसूरत बंगला, गुलजार कोर्टयार्ड सब यही है, बस वो चला गया वहाँ जहाँ से वो आया था, जहाँ की मिट्टी शायद उसे बुलाती रहती थी। अब वो मखमसे में थी कि तसव्वुर में अपने लिए कहाँ का कब्रिस्तान चुने, अम्मी और गुलमोहर वाला या मुस्लिम मुल्क वाला या ठंडे ठार मुल्क वाला। किसी को क्या पता कहाँ का कब्रिस्तान उसकी आखिरी आरामगाह बनेगा आज की दुनिया में, जबकि दुनिया सिकुड़ कर छोटी हो गई है, मगर रिश्तों में दूरियां बढ़ गई हैं। वो कैसी पगली है जो आज भी अपने नाना नानी, दादा दादी को याद करके गमगीन हो जाती है। कभी कभी उसे ख्याल आता है, क्या वो इसी दुनिया की बासी है? क्या जब वो नहीं होगी तो उसकी कमी भी ऐसे ही महसूस की जाएगी? क्या ठंडी गर्मी की परवाह किए बगैर उसकी कब्र पर भी 2 फूल रखने कोई आ सकेगा? क्या उसका महबूब शौहर उसकी कब्र पर आकर उसकी लहज से बातें करेगा जैसे कुछ लोग करते हैं? या क्या वो भी अपने ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफन होगी? क्या पता। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।